بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے، اور خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں مال کی محبت کے بارے میں۔ مال کی محبت ایک فطری چیز بھی ہے کہ جہاں پہ انسان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائے۔ ہمارا اپنا اگر معاشرہ دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا عجیب معاشرہ اب بن چکا ہے کہ مال کی محبت جو ہے وہ اس انتہا پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہمارے رشتوں سے بھی اوپر اب مال کی محبت ہو چکی ہے۔ اس کی محبت کا جو آغاز ہے ویسے تو وہ صدیوں پرانا ہے، لیکن اگر آپ پچھلے تقریباً 100 سال میں دیکھیں، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب بہت ساری مارکیٹس ڈیولپ ہوئیں اور کنزیومرزم کا دور آیا، مٹیریلزم کا دور آیا، تو ہمیں بار بار یہی بات بتائے گی کہ جتنا زیادہ مال تمہارے پاس ہوگا، جتنی زیادہ چیزیں تمہارے پاس ہوں گی، اتنا زیادہ تم خوش ہوگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی انسان جو ہے اس کے دل میں مال کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بس وہ مال کو اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کو دوسرا بھی مل جائے۔ اس کو ہماری عام اصطلاح میں آج کل کمپیریٹیو کیپٹلزم کہتے ہیں، کہ جہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ کون آگے نکلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن مجید میں یوں بیان کرتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری یہ جو آپس میں کمپٹیشن ہے مال اکٹھا کرنے میں، دنیاوی چیزوں کے لیے، جب تک انسان قبر میں نہیں اترتا تب تک یہ ختم نہیں ہوگا، کہ کوئی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے۔ تو انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ لالچ کرتا ہے، اور جب ایک چیز ملتی ہے پھر دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسری ملتی ہے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے۔ آج کل بہت سارے سوشل سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں جو اس بات پر آ پہنچے ہیں کہ اصل میں جو خوشی ہے یا جو سکون ہے انسان کو جو زندگی میں چاہیے ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ملتا کہ انسان کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے یا کتنی چیزیں اس نے خرید لی ہوئی ہیں۔ اصل چیز جس کی وجہ سے انسان بے چین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتا ہے اپنا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے پاس 1 ارب روپے ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس 1 ارب روپے ہے اور وہ جو چاہے خرید سکتا ہے۔ اچھا، اس کے 9 اور دوست ہیں، یعنی کہ وہ 10 دوستوں کا ایک گروپ ہے جس میں وہ ایک فرد ہے اس کا۔ اب اس کے پاس 1 ارب روپے ہے، اس کے ساتھ والا جو دوست ہے اس کے پاس 2 ارب روپے ہے، اس کے ساتھ والے کے پاس 3 ارب، اور پھر 4 ارب، 5، 6، حتیٰ کہ 10 ارب والا شخص بھی وہاں موجود ہے۔ اچھا، جس کے پاس یہ 1 ارب ہے، یہ اپنا مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ 2 ارب والے سے، 3 والے سے، 4، 5، 6 اور 10 والے سے۔ اس کے گھر والے بھی مقابلہ جو ہے وہ ان سے کر رہے ہیں جو کہ 10 ارب والے، اور یہ ناخوش ہے، یہ اپنی ذات میں جسے کہتے ہیں کہ ڈس سیٹسفائیڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس 2 ارب کیوں نہیں ہے، میرے پاس 3 ارب کیوں نہیں ہے؟ تو اصل چیز جو دیکھی جاتی ہے، جس کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ آج بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ذات میں مطمئن ہو، آپ کے پاس تھوڑا بھی ہو اور آپ مطمئن ہو، یا زیادہ بھی ہو اور مطمئن ہو، تو آپ خوش رہتے ہو۔ لیکن جو شخص مطمئن نہیں رہتا اور ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرے سے اوپر کون ہے، مال کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، اور ہر وقت اس کمپٹیشن میں رہتا ہے، وہ انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ جس معاشرے میں آج ہم رہتے ہیں، میں نے 100 سال پہلے کا ذکر اس لیے کیا تھا کیونکہ 100 سال پہلے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو لبرل فلسفہ ہے وہ ہمارے یہاں پہ عام ہوا، اس کے بعد کنزیومرزم اور مٹیریلزم جو ہے یہ بالکل ہمارے معاشرے میں پھیل گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جتنی زیادہ چیزیں آپ اپنے گھر لے کر آئیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو پلان تھا یا ایجنڈا تھا، یہ ان بڑی بڑی کارپوریشنز کا تھا، ملٹی نیشنل کمپنیز کا تھا، جو کہ چاہتی یہ ہیں کہ پروڈکٹ کو بیچا جائے، لوگ پروڈکٹ خریدیں گے، اور جان بوجھ کر اب پروڈکٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جائیں۔ ایک زمانے میں پروڈکٹس بنتے تھے جس کو ہم کہتے تھے کہ they were built to last، یعنی کوئی بھی پروڈکٹ بنتا تھا تو اس کے پیچھے ایک پورا R&D ہوتی تھی کہ اس پروڈکٹ کو کیسے دیر پا بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی آج سے 60-70 سال پہلے اگر کسی نے کوئی سائیکل بنائی ہے تو وہ ایسی دیر پا سائیکل بنائی ہے کہ وہ آج تک زندہ اور سلامت اور بالکل فرسٹ کلاس حالت کے اندر ہے۔ لیکن اب جو چیزیں بنتی ہیں وہ جان بوجھ کر ایسی بنائی جاتی ہیں،
اس میں جان بوجھ کر کوئی ایسا نقص ڈالا جاتا ہے کہ یہ زیادہ عرصہ نہ چلے اور پھر انسان کو نئی چیز لینی پڑے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو فیشن انڈسٹری ہے وہ ہر 2 سال کے بعد اپنے آپ کو چینج کرتی ہے, اور جب چینج کرتی ہے تو وہ آپ کو ایک سگنل دیتی ہے کہ اب جو ہے وہ اس طرح کی پینٹس فیشن میں, اب اس طرح کے شلوار قمیض فیشن میں, اب یہ والا کپڑا فیشن میں, اب یہ والا ڈیزائن فیشن میں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو لباس ہے وہ بہت اچھا ہے, بالکل اچھا ہے, وہ بہت کمفرٹیبل بھی ہے, آپ اس میں بڑے ٹھیک بھی لگتے ہیں, لیکن اب آپ کو بار بار تھرو مارکیٹنگ, تھرو ایڈورٹائزنگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج کل جو فیشن ہے نا وہ یہ والا ہے, تو تمہارا پرانا سوٹ اب بیکار ہے, اب نیا والا لو. اور پھر ہم لوگ پھر بازار جاتے ہیں, جس کو اب ریٹیل تھیراپی کہتے ہیں, کہ پیسے خرچ کرنے سے خوشی حاصل کرنا, یعنی بار بار مال خرچ کرنا, بار بار مال خرچ کرنا, اور ایک چیز جو آپ کے پاس ہے بالکل ٹھیک حالت میں اس کو چھوڑ کر ایک نئی چیز لینا, کیونکہ آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس کو ہم بولتے ہیں گروپ سائیکالوجی, یا اس کو ہرڈ مینٹالٹی بھی کہتے ہیں, اور اس کے اوپر جو مارکیٹرز ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے. سگمنڈ فرائڈ بڑا فیمس سائیکالوجسٹ تھا جس نے اس گروپ سائیکالوجی کے اوپر بڑا کام کیا. اس کا جو نیفیو تھا اس کا نام تھا ایڈورڈ برنیز. اس نے اس پوری انڈسٹری کے اوپر جتنی محنت کی ہے شاید ہی کسی اور شخص نے کی ہو. اس نے اس کے اوپر بہت کام کیا کہ پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گائیڈ کیا جائے, بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو اس رستے پر لگایا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں ان چیزوں کو خریدنے میں جو ان کو چاہیے نہیں ہے, اور ان پیسوں سے جو ان کے پاس ہے نہیں. یعنی آج کل ہمارا سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, سود کے ذریعے, لون لے کے, قرضے لے کے وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ہمارے بجٹ سے باہر ہوتی ہیں اور جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی. یعنی یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے والا, وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے انسان کی نیڈز, یعنی ایک ہوتی ہے انسان کی ضروریات, کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے. جس طرح کھانا کھانا میرے لیے ضروری ہے, کپڑے پہننا میرے لیے ضروری ہے, میں اگر اپنے کام پہ جاتا ہوں تو مجھے کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن چاہیے ہوگی, اس کے لیے وہ میرے لیے ضروری ہے. لیکن ایک ہوتی ہے انسان کی وانٹ, یا جس کو ہم کہتے ہیں اس کی چاہت, یعنی ایک اس کی ضرورت ہے, ایک اس کی چاہت ہے, ایک اس کی تمنا ہے. اور جو تمنا ہے اور جو خواہش ہے وہ تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یعنی ہر انسان جو ہے جب خواہشات کا سمندر میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ڈوب جاتا ہے. ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ہاں میری ریکوائرمنٹ تو کھانا تھا, میری ریکوائرمنٹ تو کھانا تھا, لیکن میری چاہت یہ ہے کہ میں 5 اسٹار ہوٹل سے کھاؤں ہر روز. میری ریکوائرمنٹ تو یہ تھی کہ میں کپڑے پہنوں, اپنے آپ کو کور رکھوں, لیکن میری جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا جو ڈیزائنر ویئر ہے وہ میں پہنوں. اور اس کمپٹیشن میں جب لوگ آپس میں لگ جاتے ہیں تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک عام ایوریج گھر کے اندر جو اشیاء کی تعداد تھی, یعنی اگر آپ اشیاء گننا شروع کریں کہ جی ٹیبل ہے, کرسی ہے, یہ ہے, وہ ہے, مطلب چیزیں گننا شروع کریں تو وہ بہت مختصر تعداد تھی. شاید مشکل سے 100-200 آئٹم ہوں گے پورے گھر کے اندر, 100-200 آئٹم, بستر, ٹیبل, یہ کپ, ہر چیز ملا کے. آج جو ہے یہ تعداد ہزاروں میں جا چکی ہے, ہزاروں میں, اور اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انسان جو ہے اس کا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. ہم چیزیں مستقل طور پر لیتے رہتے ہیں اپنے اندر کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یہاں پہ لیتے ہیں خواتین و حضرات ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ آخر یہ مال کی محبت ہوتی کیا ہے. ڈو اسٹے ود اس.